ایران امریکہ جنگ بندی ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان مؤخر۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران کے جواب نہ دینے پر جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان مؤخر ہوا۔ دورہ کسی بھی وقت دوبارہ طے ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو ایران کی جانب سے اسلام آباد امن مذاکرات میں شرکت کے لیے تصدیق کا انتظار۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ جنگ بندی صبح 4:50 پر ختم ہو جائے گی۔ جنگ بندی کے خاتمے سے قبل ایران کا مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ انتہائی اہم ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ایک جنگی عمل ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، تجارتی جہاز پر حملہ اور عملے کو یرغمال بنانا اس سے بھی بڑی خلاف ورزی ہے۔ ایران جانتا ہے کہ کس طرح پابندیوں کو بے اثر کرنا ہے، اپنے مفادات کا کیسے دفاع کرنا ہے اور دباؤ کے سامنے کیسے ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے۔ امریکی صدر کا ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع نہ کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ کا کبھی مذاکرات کی کامیابی کا دعویٰ تو کبھی دھمکی آمیز رویہ۔ امریکی صدر خطے کا امن برباد کرنے پر تل گئے۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ جنگ بندی ختم ہونے میں بہت وقت رہ گیا ہے۔ ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہوگا۔ بڑکی ماری 1 یا 2 دن میں معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر دوبارہ بمباری کریں گے۔ ایران کا اسلام آباد مذاکرات میں شرکت سے انکار۔ ایران کا ناکہ بندی کے خاتمے تک مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا ہے کہ دھمکیوں کے دوران مذاکرات قبول نہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی نے کہا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات کے لیے ایران کا کوئی وفد اسلام آباد نہیں پہنچا۔ ایران مذاکرات کا خواہش مند ہے لیکن وقت کا ضیاع نہیں چاہتا۔ مخالفین کی کسی بھی جارحانہ کارروائی کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ سربراہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ جنرل عبداللہی نے کہا، ابناء ہرمز پر ایران کا کنٹرول مضبوط ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو زمینی صورتحال کے بارے میں غلط بیانیاں بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان کا امن کے لیے سفارتکاری اور مکالمے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیچلی بیکر کی ملاقات۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ چیلنجز سے نمٹنے پائیدار علاقائی امن کے لیے مذاکرات سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ امریکی سفیر نے خطے میں پاکستان کے مثبت کردار کا اعتراف کیا۔ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے فون پر رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات۔ خطے کی تازہ صورتحال اور اہم علاقائی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین نے پاکستان کی جانب سے امریکہ ایران مذاکرات میں سہولت کاری کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے بھی رابطہ ہوا۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات۔ اسلام آباد ریڈ زون میں داخلہ بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ریڈ زون میں آج داخلہ مکمل طور پر بند رہے گا۔ دفاتر اور اسکولز کو ورک فرام ہوم کی ہدایت۔ جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ میٹرو بس سروس پمز اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند کر دی گئی۔ امریکہ کا انڈو پیسفک میں کارروائی کر کے ایک آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کا اعلان۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی افواج نے پابندی کا شکار آئل ٹینکر ایم ٹی ٹیفانی قبضے میں لے لیا۔ امریکی افواج نے کارروائی بغیر کسی مزاحمت کے مکمل کی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کے بعد سے ایرانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے 28 جہازوں کو واپس بھیجا گیا۔ عالمی منڈی میں پھر تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ برینڈ کروڈ کی قیمت $99 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ WTI $90 فی بیرل پر آ گیا۔ ایرانی جہاز پر امریکی حملے اور ایران کے جوابی حملے کے خدشات کے سبب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ قطری وزیر اعظم اور عمانی وزیر خارجہ کے درمیان رابطہ۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ ثالثی کی کوششوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ تمام فریقین کے لیے ثالثی کی کوششوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ اس سے بحران کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ مذاکرات سے پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے گا جو کشیدگی کو روکے گا۔
ایران امریکہ سے اسلام آباد میں تعمیری مذاکرات کرے، ایران اپنے عوام کے لیے اس پیشکش کو قبول کرے۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ جانتے ہیں کہ امریکی نائب صدر اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں، ایران کو بھی چاہیے کہ امریکہ کی جانب سے بڑھائے گئے ہاتھ کو تھام لے۔ فرانسیسی صدر نے آبنائے ہرمز بند کرنے کے امریکی فیصلے کو غلطی قرار دے دیا۔ میکرون نے کہا کہ اس اقدام کے بعد ایران کے موقف میں تبدیلی آ گئی ہے، خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ خبردار کیا کہ ایسے فیصلے سفارتی عمل کو نقصان پہنچاتے ہیں اور صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ ایران جنگ پر امریکہ کے اندر اختلافات اور دباؤ بڑھنے لگا۔ واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کی عمارت کے اندر مظاہرے امریکی پالیسیز پر شدید تنقید، جنگ کے خلاف آواز بلند کی۔ درجنوں امریکی سابق فوجیوں اور فوجی اہلکاروں کے اہل خانہ کو حراست میں لے لیا گیا۔ ایران کا اسرائیل سے NPT معاہدے پر دستخط اور جوہری تنصیبات کو معائنے کے لیے کھولنے کا مطالبہ۔ ویانا میں ایرانی مشن نے کہا کہ عالمی سطح پر جوہری عدم پھیلاؤ کے اصول یکساں طور پر نافذ ہونے چاہیے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ مطالبہ مذاکرات میں دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی ہو سکتا ہے۔